بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے ایک انتہائی افسوسناک خبر کی جو اب سے کچھ دیر قبل میری نظروں کے سامنے سے گزری۔ میں سوشل میڈیا پر ہی دیکھ رہا تھا، پھر مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ خبر سچ ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اس کی اتھینٹسٹی کو جانچنے کے لیے مختلف جو ہماری ویب سائٹ ہیں، نیوز ویب سائٹ ہے، جو اتھینٹک ادارے ہیں، ان کی جو ہے چھان بین جب شروع کی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، پریشان ہوا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 16 سال کا بچہ اپنے ہی والدین کو صرف اس لیے قتل کر دے کہ اس سے موبائل لینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ اس بنیاد پہ کیا گیا تھا کہ وہ بچہ پڑھنے کی بجائے زیادہ تر وقت اپنا ٹک ٹاک اور پب جی گیمز کے اوپر گزارتا تھا۔ یہ لاہور دیر کا واقعہ ہے، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، جس میں ایک والد نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کا ضیاع ہے، تو تم زیادہ وقت اس کو دیتے ہو، بجائے اس کو وقت دینے کے کوشش کرو اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دو جو تمہیں چل کر آگے کام آئے گی۔ لیکن یہ بات اتنی ناگوار گزری اس بچے کے اوپر جو معصوم ہے، جس کے اوپر ایک بھوت سوار ہے ان پب جی گیمز کا اور ٹک ٹاک کا، اور اس بچے نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے ہی والد کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ جس کے بعد یہیں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی۔ جب اس نے اپنے والد کو قتل کر لیا تو پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے اپنی والدہ کو بھی قتل کرنا ہے، تو جس کے بعد اس کی والدہ بھی زخمی حالت میں ہاسپٹلائزڈ ہیں، سیریس ہیں۔ اور اب اس واقعے کے اوپر مزید بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی وہاب کامران صاحب۔ اس طرح کے واقعات یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی پیش آتے رہے، اب بھی آ رہے ہیں، اور نہ جانے آگے کتنے اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں، پیرنٹس کہاں پر جو ہے ان سے چونک ہو رہی ہے، جس بنیاد پر یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ وہاب کامران، آپ نے بھی یہ خبر دیکھی، کتنی ہی افسوسناک خبر ہے، جس پہ ہم صرف اب وہ کہتے ہیں نا کہ نوحہ کنا ہی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن مستقبل میں ہم اپنے بچوں کو ایک گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو ضرور گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ خبر دیکھی، آپ نے اس خبر کو کیسے دیکھا؟ آپ کے دل میں یا ذہن پہ پہلا سوال کیا آیا؟ فیاض، واقعی ایک انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے، اور ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اس گھر میں جا کے ہم دیکھیں، محسوس کریں کہ وہاں پہ اس وقت کوہرام مچا ہوگا۔ باپ مر گیا، بیٹا جیل میں ہے 16 سال جس کی عمر ہے، اور ماں ہاسپٹل میں ہے، سیریس کنڈیشن میں ہے۔ اب جب ماں ٹھیک ہوگی، اللہ کرے وہ بیچاری ٹھیک ہو جائے، تو اب کیا ہوگا؟ اپنے بچے کو ظاہر ہے وہ اس کو کھونا تو نہیں چاہے گی۔ چلو اس کا ہسبینڈ چلا گیا، جو ہوا بہت برا ہوا۔ ذمہ دار کون ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس میں معاشرہ ذمہ دار ہے، اس میں والدین بھی ذمہ دار ہیں، اور اس میں ہر وہ فرد ذمہ دار ہے جو اس بچے کی تربیت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ اس کے ساتھ منسلک تھا۔ اب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، بلکہ میں اس واقعے کے بعد دیکھ رہا تھا کہ ماضی میں کون کون سے ایسے واقعے، اس طرح کے واقعے رونما ہوئے ہیں، تو دیکھ کر میں حیران ہوا کہ 5 دن پہلے ہی پنڈی گھیب کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا تھا۔ بچہ، خیر اس سے تو تھوڑا سا مختلف تھا، وہ ایک نوجوان کی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ ایک ٹک ٹاک کے چکر میں، وہ بیچارہ ڈیم کے قریب گیا، پاؤں پھسلا اور ڈوب کے مر گیا۔ اسی طرح پچھلے سال بھی سرگودا میں ایک دریا کنارے ٹک ٹاک بناتے نوجوان کی جان چلی گئی۔ ایک ٹرین کے ساتھ بھی ٹک ٹاک بناتے ہوئے چلتی ٹرین گزری اور بندے کو مار کے چلی گئی۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ویب سائٹس اور ایپس ایسی آ گئی اچھا ہیں، کانٹینٹ بھی ہاں بنانا اچھا چاہیے۔ کنٹینٹ بنائیں جس سے معاشرے کی اصلاح ہو۔ آپ نہ صرف معاشرے کو غلط ٹریک پر لے کر جا رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اور اپنی جانوں سے کھیل رہے ہیں، اپنوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہماری حکومت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ کرنا چاہیے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ لاز بنانے چاہیے۔ قوانین بنانے چاہیے، اور والدین نے تو ظاہر ہے اپنے بچے کی بہتری کے لیے کیا، 2-4 دن کے لیے بھائی اس سے موبائل لے لیں، تھوڑا سا اس کی مائنڈ اس سے ہٹ جائے گا اور وہ ٹریک پر آ جائے گا، لیکن ان بیچاروں کو نہیں تھا پتا کہ وہ کس قدر اس زہر میں، یہ ایک نشہ ہے، میں سمجھتا ہوں ٹک ٹاک کوئی ایپ نہیں ہے، یہ نشہ ہے، اور جب نشہ انسان عادی ہو جائے تو پھر چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی ایک آپ نے دیکھا، اس بچے نے انتہائی قدم جب اٹھایا، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے بچہ جو ہے ظاہر حفاظ میں ہی نہیں تھا، اس کو اپنے مائنڈ سیٹ اس کا بالکل وہ ٹھیک نارمل ہوتا
تو وہ شاید یہ اقدام اٹھاتا ہی نہ. وہاں ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، خاص کر اگر ہم بات کریں پب جی کی، کہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ لاہور میں غالباً رونما ہوا تھا، جس میں ایک بچے نے پب جی کھیلتا تھا اور اس نے گن پکڑی اور اپنے ہی گھر میں اسی طرح سب کو مرڈر کر دیا جس طرح وہ اپنی گیم میں کر رہا تھا. تو سائیکولوجیکلی کوئی پرابلم ہے اس میں. والدین کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کو ہم موبائل تو دے دیتے ہیں، آپ بھی دے دیتے ہیں، ہم بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہیں رکھتے، بچے کو فری ہینڈ ہم دے دیتے ہیں 3 گھنٹوں کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے وہ دیکھتا رہتا ہے. تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان گیمز کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے یا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک دفعہ ٹک ٹاک پہ پابندی لگی تھی، تو پب جی پہ بھی لگی تھی، تو جسٹس ستر مین اللہ صاحب کے پاس یہ کیس آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ پابندی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بن سکتے ہیں، کوئی ایتھکس بن سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان ایپس کو پابندی لگا دینی چاہیے، بین کر دینا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے فیاض، پابندی لگ بھی جائے تو آج کل آپ کو پتہ ہے پھر ایسے ایسے طریقے آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. نوجوان ہمارے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، ان کو دوبارہ سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے. لیکن پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں نا، ہمارے حکمران، ہمارے سیاسی رہنما، جن پہ یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، اس طرح کے جو جرائم ہو رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کچھ قوانین بنائیں، قانون سازی کریں، لیکن وہ بیچارے تو اپنی سیاست میں ہی الجھے ہوئے ایسے ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے کچھ اور سوچنے کی، معاشرے کی اصلاح کرنے. تو پارلیمنٹ کا بڑا رول بنتا ہے اس پہ قوانین بنانے کا، قانون سازی کرنے کا. اور دوسرا، معاشرے کو بھی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو فری ہینڈ نہ دیں. اب پب جی کی ہم بات کر رہے ہیں، پب جی کوئی عام سے اینڈرائڈ سیٹ پہ نہیں کھیلی جا سکتی، بڑے ہیوی سیٹس چاہیے، مہنگے سیٹ چاہیے. ایک اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہی پب جی جیسے گیمز اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں. تو بچوں کو پھر فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے، ان کی کم از کم آپ ان کی دیکھ بھال کریں، دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے. اس کو پھر آبزرو بھی کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ اگر یہ پب جی یا کوئی ایسی گیم کھیل رہا ہے تو اس کی ذہن پر یا اس کی اوور آل طبیعت پر، اس کا کیا مزاج پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. اگر اب سمجھتے ہیں کہ بچہ صرف اور صرف اسی میں مگن ہے اور کچھ نہ کھانے پینے کا ہوش ہے، نہ پڑھائی کا ہوش ہے، نہ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کا ہوش ہے، صرف گیمز میں مگن ہے، تو پھر والدین کو چاہیے کہ سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں، ماہرین نفسیات سے رابطہ کریں اور پھر ان کی اصلاح کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے چاہیے. ورنہ پھر یہی کل کو پھر ہم اسی خبر پہ، اسی اور خبر پہ تجزیہ دے رہے ہوں گے، آپ مجھ سے رائے پوچھ رہے ہوں گے یا کسی اور صحافی کو بلا لیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہاب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو پیرنٹس ہیں وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اتنا ایک کام ضرور کریں، جب بھی آپ اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں وہ ضرور دیجئے، ٹیکنالوجی سے ان کو استفادہ بھی حاصل کرنے دیجئے، لیکن اپنے بچوں کو خود بھی وقت دیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریے، ان سے سوال جواب کیجیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ وہ کسی بھی چیز کا ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو ان کو راستہ روکیے اور ان کی اس ایڈکشن سے ان کی جو ہے نجات ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں. مجھے اور وہاب کامران کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.